کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان احتشام، ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ہر طرف انسانیت کی قدر کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انسان کی، مسلمان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جس بندے کا کوئی بس چلتا ہے یا جس کے پاس کوئی پیسہ ہے، جہاں چاہے جس جگہ چاہے کسی انسان کو گالی دے، کسی انسان مسلمان کو مارے، اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے کہیں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا بدلہ چکھنا ہے، یہ کسی طرح کا بھی۔ حالانکہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں تو مسلمان کی جان کی کتنی قدر و قیمت بیان کی گئی۔ ہم جس معاشرے میں ہیں یہاں پر تو جس کے پاس چار پیسے ہیں، یہ جس کا بس چلتا ہے، وہ جس چاہے انسان کو مارے، قتل کرے، جہاں مرضی کھڑا ہو کے جو کچھ مرضی کہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرا بدلہ کیا ہوگا، مجھے سزا کیا ملے گی۔ تو آج اسی عنوان پر ہی گفتگو ہوگی کہ مسلمان کی جان کی قدر کیا ہے۔ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی جان کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے۔ فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کے قتل میں فرمایا پورا گروہ شامل ہو، چاہے اس گروہ میں 5 لوگ ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، ناحق کسی مسلمان کو فرمایا وہ قتل کر رہے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم ان سب کو اوندے کر کے، الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ چاہے پورا گاؤں ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو، پورا شہر ہو، پورا ملک ہو، پوری دنیا ہو، فرمایا اللہ سب کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ مسلمان کی جان کوئی عام جان نہیں ہے، یہ بڑی قدر والی جان ہے، بڑی قدر و قیمت والی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے کو مارنا چاہتا ہے، دوسرا پہلے کو مارنا چاہتا ہے، دونوں کا جس کا داغ چلے وہ دوسرے کو مار دے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لڑنے والوں میں سے حضور فرماتے ہیں قتل کرنے والا بھی جہنم میں گیا، جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے والا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا یہ سمجھ نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں لڑ رہے تھے، اگر اس کا داغ چلتا یہ بھی تو اس کے قتل پر مصر تھا، اگر اس کا داغ چلتا تو یہ قتل کر دیتا۔ فرمایا اس وجہ سے دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنم مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ جہنم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور کلام مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نساء ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو اللہ فرماتا ہے ناحق قتل کرے، فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ خالداً فیہا، اللہ فرماتا ہے وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔
اس جہنم میں وغضب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر غضب کیا، ولعنہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اس بندے کی جزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا۔ اور یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، یہ فساد ایک ایسی بری چیز ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے صحابہ میں کہ صحابہ کو بتائیں شب قدر کب ہوتی ہے۔ اب تو یہ ہے نا حدیث میں حضور فرماتے ہیں اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضور ایک دن تشریف لائے، حضور بتانے لگے کہ شب قدر کب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو بازار میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں بتانے لگا تھا، تمہیں پکا پتہ چل جانا تھا شب قدر کب ہے، لیکن فرمایا تمہاری لڑائی کی وجہ سے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا۔ اب فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ لڑائی جھگڑا، یہ آپس میں لڑائی، یہ قتل و غارت ایسی بری چیز ہے کہ اتنی بڑی نعمت حضور عطا فرمانے لگے تھے۔ ہر بندے کو پتہ چل جانا تھا شب قدر کون سی رات ہے، ہر بندہ دن کے وقت تیاری کرتا، ساری رات عبادت کرتا، لیکن اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے حضور نے یہ معاملہ چھپا دیا۔ فرمایا اس لڑائی کی وجہ سے یہ معاملہ تجھ سے چھپ گیا ہے، اب فرمایا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ شب قدر کب ہے۔ فرمایا رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے طاق راتوں میں سے۔ تو یہ لڑائی جھگڑا، یہ قتل و غارت، یہ ایک ایسی بری چیز ہے، ایسی نحوست والی چیز ہے، اور فرمایا قتل کرنے والے کا انجام یہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب جہنم کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، اس کے بارے میں بھی سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھ کے دیکھیں، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا فرمایا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہوتی۔ حضور سکھاتے تھے صحابہ اللہ سے جب بھی دعا مانگو ایسے مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا والممات، کہ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے زندوں کے اور مردوں کے شر سے بچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور ہمیں یہ دعا ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہوتی۔ حضور فرماتے صحابہ یہ دعا یاد کر لو، اس کو رٹ لو، فرما ہر وقت ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگو کہ مالک مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، مالک مجھے جنت عطا فرما دے، مالک دجال کے فتنے سے بچا لے۔ تو یہ جہنم ایک ایسی بری چیز ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزانہ 7 مرتبہ اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کے لفظ ہیں یہ دعا کرتا ہے، مالک مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے، مالک مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ فرمایا جب یہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے مالک یہ دیکھ مجھ سے تیری پناہ مانگتا ہے، مالک اس بندے کو مجھ سے محفوظ رکھ۔ اور جنت اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے مالک یہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے، مالک یہ بندہ تجھ سے میرا سوال کرتا ہے تو اسے جنت عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ روزانہ، یہ 2 حدیثیں ہیں، تو روزانہ ہر نماز کے بعد جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں،
وہ زمین پر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہاں کچھ محفلیں لگی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اب اللہ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، اللہ سارا کچھ جانتا ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد ہے وہ ہمیں بتانا ہے، پوچھنے کا مقصد ہے ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے پوچھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم زمین میں گئے تھے، ہم نے زمین میں ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، مالک وہ الحمدللہ الحمدللہ مالک تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اور وہ کیا کر رہے تھے؟ مالک وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مالک تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ اور کیا کر رہے تھے؟ مالک وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا ان لوگوں نے جنت دیکھ لی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں، انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر میرے بندے جنت دیکھ لیتے تو پھر کیسا حال ہوتا ان کا، پھر کیسا حال ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے کہ مالک ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر وہ اور تیرا خوف رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس جگہ بیٹھنے والے ایک ایک جو میری بڑائی بیان کر رہے تھے، میری پاکی بیان کر رہے تھے، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، میں نے ان میں سے ہر ایک کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ہر ایک کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے جنت کا سوال کریں، ہر وقت جہنم سے پناہ مانگیں کہ مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اور جہنم کیسی ایک بری چیز ہے، اللہ فرماتا ہے جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ جہنم کیسی بری چیز ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ایک دن صحابہ کہتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام پریشان تھے، پریشانی کا عالم تھا۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا وجہ ہے، میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں محبوب میں نے آج جہنم کا ایک بپکا دیکھا ہے، تھوڑا سا ایک حصہ جہنم کا دیکھا ہے، تو جب سے میں نے وہ حصہ دیکھا ہے محبوب میری روح واپس نہیں آئی، یعنی میرا خوف ختم نہیں ہوا۔ جبریل امین فرشتوں کے امام ہیں اور پکے جنتی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں محبوب میں نے آج جہنم کا تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے، جب سے میں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے محبوب میرا خوف ہی دور نہیں ہوا۔ اتنی بری چیز، مسلمانوں غور کرو، خدا را گناہوں سے توبہ کر لو۔ مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ توبہ کر لو، مسلمانوں کی قدر کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میکائیل علیہ السلام جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا برا ہے۔ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں۔ اور جہنم کے عذاب میں سے اگر تھوڑا سا حصہ زمین پہ ظاہر کر دیا جائے نا تو سارے زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، اتنا جہنم کا برا عذاب ہے۔ تو مسلمانوں اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، آج گناہوں سے توبہ کر لو، آج اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بہت سارے لوگ وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ جہاں میٹھا اگلا کیا ڈٹھا، ایتھے جو دل کرد ہے کری جاؤ، جو مرا گے ویکھی جائے گی۔ عزیزان عزیز احتشام آپ یہاں بیٹھے ہیں،
آپ بازار میں جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، آنکھ میں مچھر پڑ جائے نا تو دیکھا وہ نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہے ہسپتالوں میں بہت زیادہ لوگ، کبھی کبھی ہسپتال کا چکر بھی لگایا کریں، اللہ نے آپ کو صحت دی اس پر شکر ادا کریں، لیکن کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر لگایا کریں۔ ایسے ایسے وہاں جوان پڑے ہیں، ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں کہ جو اپنے اوپر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اچھے اچھے لباس میں رہتے تھے، لیکن بیماریوں نے ایسی کمر توڑی ہے کہ اب وہ کسی کو پہچان نہیں سکتے، اب وہ خود پیشاب نہیں کر سکتے، ان کو خوراک کی نالی لگی ہے، خوراک نالی کے ذریعے جا رہی ہے، خود کھانا نہیں کھا سکتے، دیکھا تو یہ نہیں جاتا، دیکھ تو ہم یہ نہیں سکتے، لیکن جہنم کا عذاب وہ کیسے برداشت کریں گے، وہ کیسے ہم برداشت کریں گے۔ عزیزان احتشام اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ جہنم کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بندے کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، یہ دنیا کی آگ یہ جلائی جائے، اسی کے ذریعے بندہ جل سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا صحابہ جہنم کی جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ اس کے 70واں حصہ ہے، اور فرمایا 70ویں حصے میں سے بھی 2 مرتبہ فرمایا اس کے اوپر پانی ڈالا گیا، پانی ڈال کے 2 مرتبہ اس دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ فرمایا اگر اس دنیا کی آگ کو ٹھنڈا نہ کیا گیا ہوتا تو یہ استعمال میں نہ آتی۔ آج جو ہم اس آگ کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کے ذریعے جو دنیا داری کے کام ہوتے ہیں، فرمایا یہ کام نہ ہوتے، پکوائی ہوتی ہے، بے شمار کام ہوتے ہیں اس آگ کے ذریعے، فرمایا نہ یہ کام نہ ہوتے۔ 2 مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھنڈا کیا گیا، تب یہ دنیا کے استعمال میں ہے۔ عزیزان احتشام دیکھی تو یہ آگ نہیں جاتی، کسی مکان میں آگ لگ جائے، کیسے آپ اخبارات پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا کئی جگہ پر سردیوں میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، رات کے وقت ہیٹر وہ چلتا رہ جاتا ہے، سلنڈر اس کا چولہا جلتا رہ جاتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، آگ کی وجہ سے پورا مکان جل گیا، جتنے افراد اس مکان میں تھے سارے جل گئے، سارے ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا کی آگ برداشت تو یہ نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کا کون مقابلہ کرے گا؟ دنیا کی آگ کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کے اوپر آپ انگلی کریں، ہاتھ کریں، وہ چراغ تھوڑی سی لائٹ ہے، اس کی تھوڑی سی آگ ہے، وہ ہاتھ جلا کے رکھ دے گی، وہ ہاتھ کا لحاظ نہیں رکھے گی، وہ ہاتھ جلا دے گی۔ تو جہنم کی آگ کا کون مقابلہ کرے گا؟ جہنم کی آگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزان احتشام اس جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگے، اس جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو بندہ ناحق کسی مومن کو، کسی مسلمان کو فرمایا قتل کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، خالداً فیہا، فرمایا اس میں ہمیشہ رہے گا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے سب سے ہلکا عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ جہنمی آدمی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا۔ ایک آدمی آگ جل رہی ہے، کوئلے ہیں، ان کے اوپر 2 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا چھوٹا عذاب جو ہے نا، فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اس کے ساتھ پھر اس کا سر کھولے گا، اس کے پاؤں پگھل جائیں گے، سر سے اس آگ کی تپش نکلے گی۔ تو غور کریں عزیزان احتشام، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قتل و غارت مسلمانوں کی جان کا قدر کریں، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنے سے باز آ جائیں، مسلمان کی جان کی قدر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ خدارا آج آپ سن رہے ہیں یہ اللہ رسول کے فرامین ہیں، یہ کلام مجید ہے، کل یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔
مسلمانوں یہ چند دن کی زندگی ہے، کوئی کسی کا پتہ نہیں، نہ میرا پتہ ہے، میں پتہ نہیں جمعے کے بعد گھر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا۔ آپ میں سے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل آئے گی کسی کے اوپر یا نہیں آئے گی، یہ کسی کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے موت کے معاملے کو۔ ہم نے بارہا دیکھا ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ کھانا کھانے والے، اچانک کیا ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ ہم باتیں کرتے ہیں یار اس نے تو میرے ساتھ جمعہ پڑھا تھا، میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، کیا ہوا؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہر بندے کے بارے میں جب اس کا وقت آ گیا اس کی موت آ جائے گی، یہ وقت مقرر نہیں اللہ نے بتایا کہ تجھے اس وقت موت آئے گی، اس وقت آئے گی۔ اس لیے ہم نے بارہا دیکھا بندے روڈ کے اوپر جاتے ہیں، گھر سے صحیح سلامت جاتے ہیں، لیکن روڈ کے اوپر حادثہ ہوتا ہے، بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بارہا دیکھا ایسے ایسے لوگ جن کی شادیاں ہوتی ہیں، دن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس آخرت سے اللہ کی پناہ مانگیے، اس جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں آئیں، آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور حضور نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم کسی کے باپ کو برا کہو گے، گالی دو گے، فرمایا دراصل تم اپنے باپ کو برا کہہ رہے ہو، اپنی ماں کو برا کہہ رہے ہو جو اس کو گالی دے رہے ہو۔ تو یہ گالی کی نحوست، یہ قتل و غارت، یہ زبان سے فحش کلامی نکالنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مسلمان ہے، مسلمان کے قتل کا بڑا یہ جہنم عذاب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور فرماتے ہیں ایک عورت، فرمایا وہ بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ یا رسول اللہ بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلی کو اس نے باندھ کے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں کہ خود جا کے کچھ کھا لے، خود پیے، اس کو بھوکا رکھا۔ فرمایا وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ فرمایا اب وہ عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جل رہی ہے۔ جان کی تو اتنی قدر و قیمت ہے کہ بندہ کسی جانور پر ظلم کرے، اس جانور پر ظلم کی وجہ سے اللہ کریم اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، تو جو کسی مومن کی، کسی مسلمان کی جان پر ظلم کرے تو اس بندے کی سزا کیا ہوگی؟ اس لیے عزیزاً ذی احتشام یہ چند سالہ زندگی ہے، گناہوں سے توبہ۔ ہم نے بڑی بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ایسی امیدیں، میں جی کل کر لوں گا توبہ۔ وہ بیٹھے گلی کے بازار میں بیٹھے تو فحش کلامی، زبان سے بے حیائی والے باتیں، ایسے ایسے بری باتیں زبان سے نکالیں گے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، مجھے ایک وادی میں لے گیا، میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں ایک آدمی میں نے ایسے دیکھا کہ ایک جگہ سے، ایک وادی سے فرمایا ایک بڑا بیل نکلا، فرمایا وہ اب واپس اس وادی میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں واپس جا نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، وہ واپس کیوں نہیں جا سکتا؟ حضور فرماتے ہیں یہ فحش بات ہے، زبان سے بری بات نکالنا ہے۔ ایک آدمی فرمایا ہر وقت زبان اس کی چلتی ہے، زبان سے بری بات نکالتا ہے۔ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہے، اور ٹک ٹاک، یہ اس طرح کی اور زیادہ ہے، ان میں جھوٹ بول بول کے ہنسایا جا رہا ہے۔ فرمایا اس نے بری بات جھوٹ منہ سے نکالا تھا، اب وہ واپس منہ میں لانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کاش کہ میں یہ بات نہ نکالنا ہے۔ فرمایا جیسے یہ بیل نہیں نہ جا رہا اس فرمایا سوراخ میں، اسی طرح وہ بات بھی منہ سے جو نکلی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ فرمایا یہ ندامت تو ہے، شرمندہ تو ہے اس بات پہ، لیکن وہ واپس نہیں آئے گی۔ تو ایسے ایسے لوگ وہ گلیوں میں محلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن بس فحش کلامی، زبان سے برے الفاظ، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنسانا، بس ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ لوگ بھی جہنم کا حصہ ہوں گے۔ فرمایا وہ پچھتائیں گے اس وقت کاش کہ ہم نے یہ بری باتیں منہ سے نہ نکلتی۔ اور بعض لوگ ایسے مسلمانوں کو طعنہ زنی، مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو تکلیف کر دینا، اور اس کے بارے میں احادیث سے مفہوم ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے جان بوجھ کر، ایسی کہ جیسے اس نے اللہ رسول کو تکلیف دی، جیسے اس نے اللہ رسول کو ایذا دی۔ اب غور کریں ہم اپنے حالات پر،
کیا ہمارا یہی معمول تو نہیں بن گیا کہ دن رات بس مسلمانوں کی برائی ہے، بس مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، کہیں پر ہمیں کوئی بندہ مل جائے صحیح ہمارا یہ معمول ہے۔ اور بڑے بڑے باتوں میں نا بتاتے ہیں لوگ، میں ایسا ہوں مجھ سے لوگ چلتے ہیں، مجھے دیکھ کے لوگ راستہ رہے، تیرے شر سے لوگ بچتے ہیں، تجھ سے نہیں ڈرتے، تیری کمینگی سے لوگ بچتے ہیں۔ کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے جائیں گے یہ فحش، یہ بری بات ہی منہ سے نکالے گا، اس کے منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکل سکتی، اس کے منہ سے جب بھی نکلتا ہے بری بات ہی نکلتی ہے۔ تو اس لیے اس جہنم سے بچ جائیں، اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، آج اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی، اسی حدیث مبارکہ کے آگے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ وہ بھی دیکھے، فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں ان کے سر فرمایا پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا اسی وقت درست ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو لوگ تھے وہ کون سے لوگ تھے جو آپ نے دیکھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ تھے جو نماز سے روگردانی کرتے تھے، جو نماز سے منہ پھیرتے تھے، نماز کے وقت سوئے رہتے تھے۔ اب غور کریں، ہم جمعے کے لیے آئے ہیں، عصر کا کوئی پتہ نہیں ہے، مغرب کا کوئی پتہ نہیں ہے، عشاء کا کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں پڑھنی ہے، کیا حال ہے، کیسے ہے۔ عزیزان ذی احتشام حضور کی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم میں آگ کچلے جا رہے ہیں، سر پھر درست ہوتے ہیں، یہ سزا بار بار دی جا رہی ہے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جو نماز سے کنی کتراتے ہیں، جو نماز سے منہ موڑتے ہیں، نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ عزیزان ذی احتشام آج توبہ کر لیں، آج وقت ہے، آج توبہ کر لیں۔ اگر کل پہ ہم نے مسلمانوں کو تنگ کرنا، نماز چھوڑنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، سارے گناہوں کا سہارا کل پہ، کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل نہیں آئے گی لیکن کل ہماری آ جائے گی، کل ہمارا اعلان ہو جائے گا فلاں بن فلاں انتقال کر گیا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو اللہ کریم نے 1000 سال زندگی عطا فرما دی، اللہ نے بتا دیا اس وقت تیری موت آئے گی۔ اب وہ نیک اعمال کرتا تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے میں 100 سال برائی کرتا ہوں، دنیا داری میں مصروف رہتا ہوں، جب 900 سال رہیں گے اس وقت میں توبہ کر لوں گا۔ اب 100 سال اس نے برائی کی، بے حیائی کے کام، جو چاہے قتل و غارت ہو، بدکاری ہو، جو زبان سے فحش کلامی ہو، نماز کا چھوڑنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، سارے گناہ اس نے کیے۔ جب 900 سال رہ گئے اب دل میں خیال آیا کہ اب میں توبہ کروں۔ پھر شیطان نے وسوسہ دیا، اس نے کہا ابھی تو 900 سال باقی ہیں، تو ایسے کر ایک اور سال گناہوں میں گزار دے، جب 800 سال رہ جائیں گے اس وقت توبہ کر لینا۔ اب 100 سال میں گزار دیا، کرتے کرتے جب 100 سال رہ گیا نا، اب آنے لگا شیطان نے، نفس نے پھر ورگلایا، پھر کہا ابھی تو 100 سال باقی ہیں، ارے ابھی بھی گناہ کر لے، ابھی 100 سال باقی ہیں، ابھی بھی گناہ کر لے۔ اب پھر گناہ، اب 10 سال رہ گئے، 10 سے پھر 1 سال رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں 1 سال سے پھر 1 دن رہ گیا نا، اس بندے کو مہلت نہیں ملی توبہ کرنے کی، وہ بغیر توبہ کے مر گیا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، اسی کو اسی کرنے کے برابر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو گناہ کرتے ہوئے مر گئے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ہماری کل نہیں آتی، کل نہیں آئے گی۔ خدا را آج یہ تقریر سن کے جائیں، آج یہ حضور کے فرامین سن کے جائیں، آج قرآن سن کے جائیں، آج سے توبہ کر لیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے کسی ایک مسلمان کی جان بچائی، فرمایا اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ اور فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو آج اس جمعے کی تقریر سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں، اپنی اولاد کو بتائیں دین کیا ہے،
اپنی اولاد کو بتائیں دین اسلام کیا ہے، توبہ کریں، آج اپنے گناہوں سے پکی توبہ کر کے اٹھیں اور یہ مشن لے کے جائیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، ہم نے کوئی زبان سے فحش کلامی نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چغلی نہیں کرنی، آپس میں مسلمانوں کی لڑائی نہیں کروانی، اگر ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو صلح کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس طرح زندگی گزاریں کہ آپ دنیا سے جائیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بندہ برا کرتا ہے، جو بندہ برا ہے مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، لیکن اچھا بندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد لوگ افسوس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا تھا، یہ کام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے اور مسلمان کی جان کی قدر کریں۔ جیسے پہلے آیت پڑھی، یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنائی، مسلمان کی جان کی قدر کریں، یہ نہ۔ اور مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کو تو مسلمان سے خطرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہتھیار، یہ ہماری لڑائی یہ تو کافروں کے ساتھ ہونی چاہیے، کافروں سے ہمیں لڑنا چاہیے۔ مسلمان کو تو مسلمان سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اسے تو یہی سمجھنا چاہیے جیسے قرآن کہتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو مسلمان سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ اسے اپنا بھائی سمجھے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہ دکھ میں تکلیف میں میرا ساتھی ہے، میں اس کا ساتھی ہوں گا۔ لیکن افسوس ہم معاشرے کی اس حد تک پہنچ گئے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر، زمینوں پر، تھوڑے تھوڑے گھر میں کچھ واقعہ ہوا، گلی میں کچھ واقعہ ہوا، بس جلدی کے ساتھ مسلمان کو مارا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان کی جان کی قدر ہم نے تو چھوٹی مکھی سے بھی زیادہ حقیر سمجھ لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان کو تو زندگی ایسے گزارنی چاہیے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کو تو مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو مسلمان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، محفوظ سمجھے۔ یہ لڑائی، یہ ہم نعرہ لڑنا میدان جنگ میں، یہ تو کافروں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کے ساتھ۔ آج کل بے بہا ہمارے زیادہ تر ہمارے گاؤں میں یہ پایا جاتا، تھوڑی سی زمین کی پر بھائی بھائی کی لڑائی ہوئی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر۔ لیکن اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ خدا را اس آخرت سے بچیے، مسلمان کی قدر کیجیے۔ اور جب بندہ لڑتا ہے نا، غصے میں آتا ہے، اس وقت بندے کا کان شیطان پکڑتا، شیطان کہتا چل یہ کر وہ کر، تو غصہ آئے، حدیث سے مفہوم ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں غصہ آئے، بندہ کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے وہ لیٹ جائے، غصہ دور ہو جائے گا۔ یہ چند منٹ کی بات میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن بعد میں پچھتانا کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جو کام ہو جاتا ہے اس کا بعد میں ازالہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کی قدر کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے محفوظ رکھیں، خدا را ایسے کاموں سے بچیے۔ اور پھر آخر میں ایک اور ضروری بات کہ جو آدمی، جو حضرات سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اسی ہفتے میں ایک لاہور پنجاب کالج میں واقعہ پیش آیا۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو بھی ہوا بہت ہی برا ہوا، اللہ کریم اس مرحومہ کی بخشش فرمائے، اور جنہوں نے یہ کچھ کیا، جو اس واقعے میں ملوث تھے، اللہ کریم ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، اللہ کریم ایک ایک کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ لیکن یہ چیز غور کریں عزیزان ضیاء شام، آپ شریف لوگ ہیں، آپ بھی شریف ہیں، آپ کے گھرانے بھی شریف ہیں، لیکن یہ جو دنیا داری ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، لوگ درندہ صفت انسان ہیں۔ یہ دور نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نکالیں، یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو محفوظ سمجھ کے باہر نکال لیں، یہ ہم نے خود حفاظت کرنی ہے۔ لوگ یہ نہیں، ہر بندہ اپنے گھر کے بارے میں خیال رکھتا ہے، اس کو صرف اپنا گھر نظر آتا ہے، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی نظر آتی ہے، دوسرے کی نہیں نظر آتی، یہ ہم نے خود حفاظت کرنی ہے۔ اور پردے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس قدر مفہوم ملتا ہے، حضور کی ازواج میں سے ایک زوجہ جب حضور کا انتقال ہوا نا، تو انہوں نے فرمایا اب اس گھر سے، فرمایا میرا جنازہ اٹھے گا، میں فرمایا اس گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھوں گی،
اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے پردے کا لحاظ رکھا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے حضور کے پاس، حضور کی ازواج بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا اے عائشہ پردے میں ہو جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا۔ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم کو تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، تو اس لیے اس چیز پر ہم نے خود لحاظ رکھنا ہے، ہم نے خود اس چیز کے بارے میں۔ اور یہ جو یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ جہاں مرد عورتیں اکٹھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ سراسر شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہے۔ دراصل انگریزوں کا، غیر مسلموں کا ایک پروپوگنڈا ہے جس کے ساتھ وہ مسلمانوں کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کو برائی کی طرف لگا کے کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیں اور پھر ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ اور بزرگ لکھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور کیا، اور پھر پروفیسر کالجوں میں آپ جا کے دیکھیں، شاید ہی کوئی کالج ہو، مرد حضرات آتے ہیں، پروفیسر ہیں جو عورتوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا حضور کیا ایک عورت مرد سے قرآن سیکھ سکتی ہے، دین سیکھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جو جگہ ہے جہاں پہ پڑھی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہو، پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو۔ فرمایا پھر بھی عورت مرد سے یہ دین نہیں سیکھ سکتی۔ تو کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے کیوں وہاں پر، اور دراصل یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم کے نام پہ ایک تماشا ہے۔ تعلیم ہوتی ہے قرآن کی، تعلیم ہوتی ہے حدیث کی، تعلیم ہوتی ہے جو بندے کو اخلاق سکھائے، جو بندے کو ادب سکھائے، جو بڑے کا ادب سکھائے، جو پردہ سکھائے، یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ تعلیم نہیں ہوتی۔ اور آپ میں سے، اور پروفیسر اختر کالس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال، جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال، پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں اس پروفیسر نے ان میں رہا ہے، ان سے واپس آ کے انہوں نے توبہ کی اور پھر انہی کے حالات لکھے کہ کالجوں میں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، یہ سارے حالات اس نے لکھے ہیں۔ آپ کو اگر گوگل سے یہ کتاب ملے تو پڑھ کے دیکھیں کیا کیا حالات، کیا کیا ان یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے خود ان لوگوں سے بچنا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو ان لوگوں سے بچانا ہے، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دینی ہے، وہ دین کی تعلیم کے جو پردہ سکھاتی ہے، جو حیا کا درس دیتی ہے، وہ تعلیم ہم نے سکھانی ہے، ہم نے خود۔ اور اس واقعے کی میں نے پہلے بھی کہا ہے اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، لیکن ہمیں خود بھی اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، ہم نے خود ان سے دور رہنا ہے۔ اور یہ جو جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا یہ تو آج کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں، وہاں پر ڈانس کی کلاس لگتی ہے اس یونیورسٹی، اس کالج میں باقاعدہ بچیوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بھی اسلام کے سراسر خلاف ہے، دین کے سراسر خلاف ہے۔ تو جہاں پر یہ بے حیائی ہو، پھر لوگوں میں ایسے ہی کام ہونے ہیں۔ تو اس لیے خدا را خود بچیں ان لوگوں سے، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تعلیم کے نام پر جو لوگ یہ کر رہے ہیں ایجنڈے، ان لوگوں سے خود بچیے، یہ نہیں چھوڑنے والے۔ یہ تو چاہتے ہیں مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو، ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ دراصل یہ انگریزوں کا یہ کام ہے، وہ یہ چیزیں مسلمانوں میں لا کے، بے حیائی لا کے مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم نے خود ان لوگوں سے بچنا ہے، تو خود بچیں، اپنی اولاد کو حیا کا درس دیں، اپنی اولاد کو دین کا درس دیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پردہ کہاں تک ہے؟ سیدہ فاطمہ کبھی آپ ہمیشہ پردے میں، اور جب محشر کے میدان میں بھی آئیں گی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے دنیا میں انہوں نے پردے کا اس قدر لحاظ رکھا، اللہ اعلان فرمائے گا میدان محشر کے لوگوں میں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔
کیوں کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا، پردے کا اتنا لحاظ رکھا، تو نامحرم سے غیر محرم سے یہ تعلیم حاصل کرنا، پھر مرد عورت کا ایک جگہ پہ پڑھنا، یہ سارا کچھ سراسر دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ہم نے خود ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔